الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تھی کیونکہ کچھ میری اپنی بیٹی کی طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی، کچھ پرسنل معاملات تھے۔ بہرحال تو آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ایک بات آپ لوگوں کو بتانی ہے جو آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے تھی، سب سے زیادہ پتہ ہونی چاہیے تھی، سب سے زیادہ، ہر بات سے زیادہ وہ بات پتہ ہونی چاہیے تھی۔ اور وہ جو بات ابھی ہے وہ آپ لوگوں کو زیرو پتہ ہے، زیرو، 1 بھی نہیں پتہ، اس کا 1% بھی نہیں پتہ ہے، زیرو پتہ ہے۔ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہو تو جس کو پتہ ہو۔ بہرحال میں انشاءاللہ سب سے پہلے ایک حدیث سے آغاز کروں گا۔ اس پر بہت ساری گفتگو کر سکتا ہوں میں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں فی البدی بھی بہت بول سکتا ہوں اس بارے میں، بہت ریفرنسز کے ساتھ بول سکتا ہوں، لیکن ابھی جو مطلب اسپیسیفکلی میں نے اسٹارٹ لینے کا سوچا ہے وہ ایک حدیث سے سوچا ہے۔ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں تو دونوں حوالوں سے موجود ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ میرے اس لفظ پر غور کیجئے گا، مطلب میرے کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لفظ پر غور کیجئے گا۔ میں تمہیں 5 باتیں بتا نہیں رہا ہوں، میں تمہیں 5 باتیں سکھا نہیں رہا ہوں، میں تمہیں 5 باتوں کی ترغیب نہیں دلا رہا ہوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ کیا بولا؟ 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ پہلی چیز بات سننا، یعنی کہ اللہ کی سننا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بات سننا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بات سننے کے بعد اطاعت کرنا، اللہ کی ماننا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جہاد کرنا۔ حکم دیتا ہوں، ترغیب نہیں کہ جس کا دل کرے کر لے، جس کا نہیں، جس کا دل کرتا ہے کہ نہ کرے تو نہ کرے۔ تم سب کو حکم دیتا ہوں۔ اور آپ کو بتاؤں روایت میں کیا ہے، ایک روایت میں تو اسی کے طرق میں، اس روایت میں ایک جگہ، اس روایت میں لفظ یہ بھی آتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تم لوگوں کو اس بات کا حکم دوں۔ اللہ نے، اللہ کا حکم ہے، یہ حکم، ترغیب نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کا حکم مطلب کرنا ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ کرنا ہے، بس کچھ بھی ہو جائے یہ کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ کیا، کیوں، کیسے، میرے یہ مسائل، یہ مسئلے، گھر کے یہ مسائل، میری ذات کے یہ مسائل، میں ایسا، میں ویسا، کچھ نہیں چلے گا، یہ کرنا ہے، بھلے کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ، یہ کرنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک اسی روایت میں ایک جگہ الفاظ ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، اور ایک الفاظ میں ایک جگہ ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں بات تو ماننی ہے۔ آپ علیہ السلام بھی فرمائے، کوئی معاذ اللہ بات چھوٹی تھوڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ فرمائے تو پھر تو دیگر ہے بات۔ بہرحال بات سننا یعنی اللہ کی سننا، اس کے بعد سننے کے بعد اطاعت کرنا، اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت کرنا۔ تیسری چیز جہاد کرنا، میں بھی ساری چیز پر بات کرتا ہوں۔ چوتھی چیز ہجرت کرنا، اور 5ویں چیز جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، یعنی جو امت کا اجماع ہے نا، جیسے جن باتوں پر امت اکٹھا ہے، جیسے سب مانتے ہیں نمازیں 5 ہیں، رمضان کے روزے ہیں، جس باتوں پہ عیدیں 2 ہیں، تو عید الاضحیٰ پہ قربانی ہے، عید الفطر روزہ داروں کے لیے تحفہ، یہ ساری جو اجماعی باتیں ہیں، ان پر جڑے رہنا، جماعت کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت سے ایک بالشت بھی ہٹا، اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کے پھینک دیا، مطلب اسلام سے الگ ہو گیا۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں جب تک کہ وہ واپس جماعت کے ساتھ نہ جڑ جائے تب تک اتار کے پھینک دیا۔ یہ بات آپ لوگوں نے سن لی۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، مسند احمد میں اور مشکات میں، ان دونوں کے حوالے سے۔ مشکات میں جو ہے نا وہ حدیثیں اس طرح ہیں کہ جیسے ایک پیج پر حدیث لکھی ہے نا، اس کے ساتھ جو نمبر ہے، ایک حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، تو وہ نمبر نیچے بھی لکھا ہوگا، مطلب ایک لائن کے بعد نیچے لکھا ہوگا، اور اس میں اس کا حوالہ لکھا ہوگا کہ یہ والے نمبر والی جو حدیث ہے نا، اس کا یہ نمبر ہے، وہ کس کتاب سے لیا گیا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یا بہقی، یا مسند احمد، کسی بھی کتاب سے، یا مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، کسی بھی کتاب سے،
اس کا حوالہ ہوگا، تو وہ پوری جمع ہوئی ہیں اس میں اچھی خاصی احادیث. بہرحال تو وہ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ پہلی بات یہ کہ اللہ کی بات کو سننا ہے. ہم اللہ کی بات سننے سے قاصر ہوئے ہیں. قرآن میں اللہ پاک ایک جگہ میرے ذہن میں ابھی آ گیا، اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مفہوم ایسا اللہ کے مجھے معاف فرمائے کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا تو ان کے دل خوف سے کانپ جاتے ہیں. اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کا. آپ کے اور میرے سامنے کوئی اللہ کی آیت پڑھے تو ہم بھاگتے ہیں وہاں سے، اور یہ نہیں سننا ہی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے جو مسجد کے امام صاحب ہیں انہوں نے بولا ان کے امام صاحب کی مت سننا، فرقہ واریت اتنی ہے. یہی سیم چیز جو ہے نا وہ کفار کرتے تھے مکہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس کی مت سننا، اسی کے ہو جاؤ گے. بھائی اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے بندہ، آپ سن لو. آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے. مسلمان کس کام کے ہو پھر؟ کس کام کے مسلمان ہو؟ بھائی ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، اس کا انٹرویو جب کنڈکٹ ہوگا تو اس سے میڈیکل سائنس کے سوال پوچھے جائیں گے نا. اس کے سامنے کوئی بات کرے گا غلط میڈیکل سائنس کے بارے میں تو وہ آرگیو کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے. آپ کیسے مسلمان ہو نام کے آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ اگر وہ غلط کہہ رہا ہے اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو مانو اس کی، اور اگر آپ اس کی سن کر اس کے ہو جاؤ گے اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر آپ نہیں صحیح کہہ رہا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ کے پاس علم نہیں ہے یا پھر آپ ڈھیٹ ہو جو ماننا نہیں چاہ رہے. بہرحال دوسری چیز اطاعت کرنا، اللہ کی سن کر اس کی اطاعت. بس جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا بس دیٹس اٹ. میرا باپ کچھ بولتا ہے، میری ماں کچھ بولتی ہے، بیوی بچے رشتہ دار عزیز و اقارب زمانہ لوگ کیا کہیں گے، وہ بھاڑ میں کا حساب نا. پھر اللہ کی بات جب آ جاتی ہے تو وہی ماننی ہے پھر. ٹھیک ہے. تیسری چیز جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب یہ جوہد میں بتاؤں گا کیا ہے. چوتھی چیز ہجرت ہے. ہجرت کے اندر بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں. اور پانچویں نے آپ کو بتا دی کہ جماعت سے لگنے ہونا ہے. اب دو باتیں بیچ میں رہ گئی ہیں، ایک جہاد اور ایک ہجرت. ہجرت کئی قسم کی ہو سکتی ہے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کری. جیسے مسلمان، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو انڈیا سے، ہندوستان سے اس لیے آئے تھے پاکستان ہجرت کر کے خالصتاً اپنے دین کے لیے، جو اپنے دین کو بچانے کی غرض سے، دین کے معاملات کی وجہ سے جتنے بھی ہجرت کرتا ہے نا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اس طرح جیسے ایک بندہ بھی مسلمان ہوا ہجرت میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور ہجرت اس لیے بھی ہو سکتی ہے، سفر جو ہوتا ہے ہجرت اس میں بھی شامل ہے کہ میں یہاں سے کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے علاقے، کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک چلا جاؤں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. جو تبلیغ کا کام ہے، جو دعوت کا کام ہے، اس میں وہ خواہ کسی بھی جماعت کے ذریعے ہو، آپ کو میں اس میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ کسی بھی جماعت کے ذریعے ہو، آپ تبلیغ کرنا ضروری ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. وما علینا الا البلاغ المبین، جو سورہ یاسین میں ہے، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اللہ کے رسول کی بخاری میں روایت ہے بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچاؤ بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تبلیغ کے اوپر، اور درجنوں ایسی اور بھی چیزیں ہوں گی، سینکڑوں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو وہ ہجرت آپ اس کے لیے کر رہے ہیں دین کے لیے، یا دین کے کسی معاملے کے لیے، تبلیغ ہو، معاملات کسی بھی ہو، جہاد ہو، کچھ بھی ہو، یا اپنا دین بچانے کے لیے آپ کسی جگہ کو چھوڑتے ہو، وہ کچھ بھی ہو. اب بات آئی جہاد میں. جہاد ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ بس میں نے تلوار نکالی، اسلحہ نکالا اور مارنا شروع کر دیا. وہ جہاد فی القتال ہے، اور میں اس کے نفی نہیں کر رہا ہوں، وہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے اس کا. مطلب اپنی جان اللہ کے لیے دینا، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اپنی جان اللہ کے لیے جان دے دینا، یہ اس سے بڑی زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے بھائی. اور وہ اللہ کے لیے کٹ مٹ جانا، پٹ جانا، یہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن میں ابھی آپ سے ایک بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سنیے گا. یہ تو ہے ہی، اس پر میں انشاءاللہ جہاد فی القتال پر پوری بات کروں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ دین کی ترجمانی بزدل بندے کا کام نہیں ہے، اور اللہ ہم سے نڈر بنا کے ہمیں اللہ ہم سے کام لیتا رہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. تو لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے آپ کو جہاد اپنے ساتھ کرنا ہے. اور وہ جہاد اپنے ساتھ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. جس بت کو، آپ کے اندر کے ایک بت کو میں آج توڑنے آیا ہوں انشاءاللہ. بت آپ کے اندر میں بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھیں ایک قانون ہے، آپ کسی غیر مسلم ملک چلے جاؤ، آپ مثال کے طور پہ امریکہ چلے جاؤ، آپ انگلینڈ چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، کہیں بھی اس طرح، وہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی آپ مسجدیں بناؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں بولتے. آپ نماز پڑھو، ہم آپ کو کچھ نہیں بولتے. وہ کبھی بھی نہیں بولیں گے.
آپ اپنے دین کی بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کرو، آپ روزے رکھو، آپ چیریٹی کرو، صدقہ دو، بہت اچھا فعل ہے یہ، مطلب ون آف دا نائسسٹ تھنگ جو ہوگی نا وہ چیریٹی ہے، آپ وہ کرو. اور آپ اپنے نکاح میں ایجاب قبول کرواؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا بندہ کوئی مرتا ہے، آپ کے یہاں فوتگی ہوتی ہے، آپ نماز جنازہ پڑھو، آپ اس کو دفناؤ، آپ کے لیے قبرستان اویلیبل ہیں، ہماری حکومت کر کے دے گی آپ کو وہ کام. اور اس کے علاوہ آپ کی جو ریچولز ہیں، آپ کی جو مطلب رسومات، مطلب جن تہوار جو ہوتے ہیں، بیسک لفظ جو ہے نا، آپ کے جو سیلیبریشن آپ جس میں کرتے ہو، عیدین جو ہیں، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ، آپ وہ کرو، دیٹ بہت اچھی بات ہے، آپ کرو. کرمنل لا ہمارا چلے گا، سوشل لا ہمارا چلے گا، اکنامک لا ہمارا چلے گا، فائنینشیل لا ہمارا چلے گا. یہ سارے جتنے اور بھی جتنے لاز جو ہوں گے نا، جو قانون ہوگا وہ ہمارا چلے گا. آپ اپنے ملک میں بھی ہمارا قانون چلاؤ، کیونکہ آپ دیکھو کہ ایک بندہ اگر کوئی اس طرح کا گناہ کرتا ہے بالفرض کہ مطلب ایکسٹرا میرٹل افیئر ہو جاتا ہے، اس کا شادی کے بعد بھی افیئر ہو جاتا ہے، تو اور مطلب اس طرح کا مرتکب زانی ہو جاتا ہے، یا ایک بندہ جو ہے وہ کسی اور فعل میں، شراب کے فعل میں ہوتا ہے، مطلب شراب پیتا ہے، یا سود خور ہے، چغل خور ہے، جتنے بھی معاملات ہیں، چوری کرتا ہے، تو چور کو آپ سزا دو، 1 سال 2 سال اسے قید میں رکھو. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ کاٹ رہے ہو؟ یہ بات چل رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا بات ہوئی؟ اور انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ مردہ جلائے یا مردہ دفنائے یا گدوں کو کھلا دے، اس کی مرضی ہے. ایک مرد کی کہ اسے مرد پسند آ رہا ہے وہ اس سے شادی کرے، عورت کی عورت پسند آ رہی ہے. استغفر اللہ. قوم لوط والا گناہ اگر وہ کر رہے ہیں، اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا. نبی علیہ السلام کا بہرحال اس پر فتویٰ ہے کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے نا، جو ہمارے یہاں لا پاس ہو گیا LGBT، اس پر نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے کہ ایسے 2 لوگ مل جائیں، ان کو دونوں کو قتل کر دو. تو اور مشکات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کے کنٹیم نبی علیہ السلام نے تو بتایا ہم دونوں کو قتل کر دو. حضرت ابوبکر نے کس طرح بتایا؟ حضرت ابوبکر کا فتویٰ ہے کہ ان پر دیوار گرا دو، دونوں پر، اتنی سخت موت. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبر الامت، یعنی عالم، امت کے عالم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ بستی کے سب سے اونچے مقام سے ان کو سر کے بل پھینک دو، اور پھر بھی بچ جائیں تو پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دو. جو ہمارے یہاں اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو لا پاس ہو گیا LGBT کا، اس کے لیے. تو بہرحال اور خوش ہو رہے ہیں کوئی سیاستدان نا بیٹھ کر اسمبلی میں کہ ہم نے یہ لا پاس کروایا ہے، ہماری جو ہے وہ کامیابی ہے. لعنت ہے ایسی سوچ پر. تو بہرحال تو وہ آپ کے اندر کا جو بت ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ قانون وہ کہہ رہے ہیں ہمارا چلے گا. ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف آیت نمبر 40، سورہ نام میں بھی ہے. حاکمیت صرف اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چلنا ہے، قانون اللہ کا چلنا ہے. اللہ کی زمین، اللہ کا قانون چلے گا، تمہارا کیوں چلے گا؟ تو ہاتھ کٹنے کا جب اللہ اس کے رسول نے بتایا چور کا، تو وہ دیٹس اٹ. غیر شادی شدہ کے زنا پر 100 کوڑ ہیں، دیٹس اٹ. سنسار شادی شدہ کے دیٹس اٹ. یو ہیو نو ادر آپشن، یو کین ناٹ آرگیو اپون دیٹ. آپ کو وہ ماننا ہے، تو قانون آپ کا نہیں چل سکتا. اچھا ہم ایسے ہیں نہیں یار، یہ گوروں نے جو ہے نا وہ زبردست لا بنایا، اس کو مانو. وہ ترقی یافتہ ہے نا، ان کی مانو. ترقی آپ کی اس لیے نہیں ہے بحیثیت مسلمان، کیونکہ آپ نے قرآن چھوڑا، آپ نے اللہ کو چھوڑا ہے. کیونکہ آپ سے پہلے کے مسلمان خلافت راشدہ اعلیٰ درجے پر کیوں تھی؟ وہ بھی مسلمان تھے، لیکن ان کو پتہ تھا اللہ کا قانون کیا ہے. اسی لیے تو وہ یعنی انہی کے بارے میں تو آیا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن چھوڑ کر آپ خوار ہو گئے ہو. اس لیے تھوڑی کہ آپ انگریزوں کے طریقے پر نہیں ہو، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں. دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نظام کے اندر جو خلافت راشدہ تھی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین علیہم السلام، ان کی جو خلافت تھی، اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین علیہ السلام، یہ جو خلافت راشدہ جو تھی، اس کا پیک تھا، ایک زمانہ تھا مسلمانوں کا، وہ خلافت کا نظام. آپ مجھے ڈیموکریسی ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، ہر کوئی ووٹ ڈالے گا، ہر کسی کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. ریپبلک آف پاکستان، ریپبلک کے اندر تو انسان کی حاکمیت کا تصور ہے. آپ گوگل کر لیجئے ریپبلک کا مطلب. دین کے اندر تو اسلام، دین چھوڑ دیا ہم نے صرف مذہب رکھا اسلام کو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایجاب و قبول، دفنانا، اور اللہ بھلا کرے عقیقہ کر لینا بچے کا، یہ ساری چیزیں ہیں.
لیکن دین کا تصور ختم. ایک نظام، پوری زندگی کا نظام اسلام کے حساب سے چلے گا. پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، کرمنل لاز، فائنینشیل لاز، سارے معاملات جو ہیں، چیریٹی کے لاز مطلب زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات، ٹیکسز، جزیہ جو ہے وہ غیر مسلم عطا کرے گا، دے گا. یہ سارے معاملات اسلام کے قانون کے اندر ہیں، ہم نے وہ چھوڑ دیا. اس چیز کو اپنے اندر سے توڑ دینا کہ آج کے بعد میں کم سے کم اس نظام کا حصہ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ دا پارٹ آف دس سسٹم، آئی ایم ناٹ دا پارٹ آف ڈیموکریسی. سب سے پہلے اپنے اندر سے توڑ دینا اور اپنے قریبی لوگ، اپنے گھر والوں سے یہ بات کر لینا کہ یار یہ تو غلط ہے، اللہ کا نظام یہ ہے ہی نہیں. آئی ایم اگینسٹ دس سسٹم، میں سسٹم کے خلاف ہوں، یہ نہیں ہے میرا سسٹم بھائی، میں بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں. وہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کیا کیسے ہوتا ہے نظام. لیکن ابھی کم سے کم اتنا کہ اپنے اندر کے آج وعدہ کرے اس بت کو توڑ دیا کہ میرا اس نظام سے تعلق نہیں ہے. اللہ منع کر چکے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون، اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو کسے کافر؟ سورہ توبہ تو پڑھ لیں آپ. جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں، وہی تو گمراہ ہیں. کافر کہہ دیا اللہ نے. آپ تم کسے کافر سمجھ رہے ہو؟ مطلب جو بت کے آگے جھک رہا ہے بس وہ کافر ہے؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. ختم بات، دیٹس اٹ. اللہ نے کہہ دیا کافر. کافر کرنے کا، کسی کو کافر کہنے کا سب سے زیادہ حق تو اللہ کے ہی پاس ہے نا. وہی ڈکلیئر کرنا ہے نا کس کا ایمان ہے کس کا نہیں ہے، اسی نے ڈکلیئر کرنا ہے. تو وہ کافر ہو گئے پھر. آپ مطلب یو آر آؤٹ آف دا سرکل آف اسلام، یو آر آؤٹ آف دا ٹیریٹری آف اسلام. تو آپ کے پاس پھر جواز نہیں بچتا. اپنے اندر سے آج اس بت کو توڑ دیں، اس نظام کو سمجھیں. اس پر میں انشاءاللہ تفصیلی باتیں کروں گا، الگ الگ ویڈیوز اور ویڈیوز بناؤں گا اللہ کا نظام ہے کیا. لیکن سب سے پہلے اس نظام کو توڑ دیں کہ آج کے بعد میں اس کا حصہ نہیں ہوں. اب میں اس کو سیکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کا نظام کیا ہے. یہ اسلام کا نظام ہے ہی نہیں جو چل رہا ہے. میں اب سیکھنے کی کوشش کروں گا. آپ آج کے تو علماء نہیں کرتے اس پر بات. بہرحال سب سے پہلے اس کو توڑ دیں اپنے اندر سے کہ بس یہ نہیں کر سکتا میں اس سے باہر ہوں. ہاں اب میں سیکھنے کی کوشش کروں گا، بھلے وہ کیسے بھی ہو، یہ جو مطلب شاذیب کی ویڈیو سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو تو، لیکن میں اس کو سیکھنے کی کوشش کروں. لوگوں نے اس پہ بڑی محنت کری ہے، کم لوگوں نے کری ہے لیکن بڑی محنتیں کری ہیں. میں تو ایک بہت نہ نظر آنے والا ذرہ ہوں. بہت بڑے بڑے اللہ نے ہیرے پیدا کریں. بہرحال یہ چیز کر لیں بس. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے گا مجھے اس ویڈیو سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، میرے والدین، میری بیٹی کو، تمام امت کو. اور بس اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.